مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، تقدس ماں بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا نارتھ انڈیا اس وقت سخت سردی کی چپیٹ میں ہے اور پورا شمالی ہندوستان سخت سرد لہر میں مبتلا ہے۔ پورے ہندوستان کو اس سردی نے متاثر کر رکھا ہے، مگر اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ یہاں دارالعلوم طاہریہ کا یہ مبارک آنگن اس تعصب سے مستثنی ہے۔ جیسے جیسے فریزنگ بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہی ویسے آپ کا جوش اٹھان اور شباب پہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان جوان حوصلوں کو قبول فرمائے اور اس پاکیزہ اجلاس میں میری اور آپ سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ اس تاریخ ساز اجلاس کی اس عظیم الشان کامیابی پر میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آرگنائزر قبلہ علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب، ناظم اجلاس محترم علامہ مولانا قبلہ شاہد رضا صاحب، قبلہ علامہ مولانا محبوب رضا صاحب اور محترم عنبر مشاہدی، جن کے بے حد اصرار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرے بارے میں محترم مولانا محمد ہاشم صاحب نے بہت کچھ تعارفاً ارشاد فرمایا۔ اللہ کرے کہ ان کی زبان میرے حق میں قبول ہو جائے۔ حضرات اس طرح سے بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ سارے علماء کرام جو موجود ہیں، سب کے دلوں پر انشاءاللہ اس کا ایک اچھا تاثر ہوگا، مگر میں یہ چاہوں گا کہ دوران گفتگو آپ حضرات اپنی زبانوں کے تالے تھوڑی دیر کے لیے کھولیں ضرور، اجازت دیں اور بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، اور دور سے کہیے، اور دور سے بولیے۔ پیچھے حضرات جو کھڑے ہیں کہ تشریف رکھیں، ان کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، سبحان اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی العظیم، الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث آدم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد،
مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری امنارے یا غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم حضرات سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم. آج کا یہ سعادت مند اجلاس ایک اللہ والے کی بارگاہ پاک میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے، جن کو آپ سب زیب مسند تصوف حضور طاہر میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پاک سے جانتے اور پہچانتے ہیں. دارالعلوم طاہریہ گلشن بغداد کے آنگن سے فارغ ہونے والے حفاظ و قراء کے سروں پر رکھی جانے والی کلغی پاک کا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے. یہ تھوڑا مائک صحیح کرائیے. طاہر ملت حضرت طاہر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے حضور علامہ مولانا محمد قطب الدین صاحب سے تھوڑی دیر پہلے استفسار کیا تھا کہ حضرت طاہر میاں صاحب کون تھے اور ان کی کیا شخصیت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انتہائی متقی اور فارسہ بزرگ ہیں. تقوی والے، اللہ عز و جل سے ڈرنے والے اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے، اور بے شک ایسی ہی ہستیاں قابل تعظیم ہیں، عزت کے لائق ہیں. ایسی ہی ہستیاں زمین پر رہیں تو اللہ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے، اور زمین میں رہیں تو اللہ ایسی ہستیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. نیکوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک حیات طیبہ عطا فرماتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. در حقیقت ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی وی آئی پی
حقیقت میں یہی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں. ہماری اور آپ کی زبان میں تو گنڈوں کو وی آئی پی کہا جاتا ہے. گنڈوں کو وی آئی پی سمجھ رہے ہیں لوگ. جو جتنا بڑا گنڈا ہے اتنا ہی بڑا ہماری نظروں میں وہ وی آئی پی ہوتا ہے. مگر یہ تصور ہمیں توڑ دینا چاہیے. ہمیں ان نظریات پہ عمل کرنا چاہیے جو نظریات، جو ویو پوائنٹس ہمیں اللہ اور اس کے رسول عطا فرما رہے ہیں. ہم قرآن والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں. ہمیں اس دنیا کی رو میں بہ کے اپنے نظریات کو قرآن اور حدیث سے مختلف نہیں کرنا چاہیے. عجیب بات ہے، پاگلوں کو لوگ ہوشیار کہہ رہے ہیں، ہوشیاروں کو لوگ دیوانہ بتا رہے ہیں. سیاہی کا نام لوگوں نے سفیدی رکھ لیا ہے، سفیدی کو لوگ سیاہی سے تعبیر کر رہے ہیں. دن کو لوگ رات بتاتے ہیں، رات کو دن کہنے لگے ہیں. ترقی کو تنزلی کا نام دیا گیا ہے اور تنزلی کو ترقی بتایا جا رہا ہے. اصطلاحیں الٹ پلٹ گئی ہیں، بساطیں منقلب ہو گئی ہیں. ہم آج ان کی بڑی عزت کرتے ہیں جو پامال کرنے کے لائق ہیں. وی آئی پی ہے لوگوں، وہ نہیں ہے جسے تم نے وی آئی پی سمجھا ہے. وی آئی پی وہ ہوتا ہے جسے قرآن نے اور حدیث پاک نے وی آئی پی فرمایا. ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی کون ہے؟ یہ اگر آپ اللہ سے پوچھیں تو میرا اللہ قرآن کریم میں آپ کی رہنمائی یوں فرمائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے، ہم نے پوچھا قرآن سے، قرآن ارشاد فرما کہ ہم میں کون ہے وہ جس کو ہم وی آئی پی یا ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی کہہ سکیں. حضرات قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا، وہ لوگوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلا شبہ وی آئی پی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں، پاکیزہ اور قابل سب تعظیم وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں اللہ عز و جل کا ڈر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں وہ وی آئی پی نہیں. جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں وہ وی آئی پی نہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ وی آئی پی نہیں. اے لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن پاک کی سائٹ میں، ہولی قرآن کی سائٹ میں، وہی وی آئی پی ہے. وی آئی پی غنڈے نہیں ہے، وی آئی پی بدماش نہیں ہے، وی آئی پی آوارہ